السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو پتا ہے اسلامک سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم ایک بہت ہی پاک اور فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن اس میں سب سے خاص ہوتے ہیں 9ویں اور 10ویں محرم، جسے ہم عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں، حدیث کی روشنی میں ایک دم سمپل اور دل کو چھو لینے والے طریقے سے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے کیونکہ آپ کو ملے گی روزہ، دعا اور ایک روحانی پیغام بھی۔ محرم کی اہمیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیا گیا ہر عمل، ہر عبادت اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اور دوستو، یہ وہی مہینہ ہے جس میں کربلا کا واقعہ ہوا، جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کے لیے اپنی جان دے دی۔ اس وجہ سے بھی یہ مہینہ ہمارے لیے روحانی طور پر بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ہجرت کی تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یہ روزہ کیوں؟ یہودی بولے، یہ دن ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ لیکن ایک ضروری بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی رکھوں گا۔ کیوں؟ تاکہ ہم یہودیوں کے انداز سے الگ روزہ رکھیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ 9ویں کا روزہ رکھ پائے تو 10 یا 11 محرم کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ روزے کا ثواب کتنا؟ اب سوال یہ ہے، اس روزے کا ثواب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ روزہ 1 سال کے گناہ معاف کروا دے گا۔ ایک دن کا روزہ پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن یاد رہے، یہ صرف چھوٹے گناہوں کے لیے ہوتا ہے، بڑے گناہوں کے لیے تو توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے۔ دوستو، عاشورہ کے دن صرف روزہ ہی نہیں، اور بھی بہت سے عمل کیے جا سکتے ہیں۔ دعا زیادہ سے زیادہ کرو، یہ مقبولیت کا دن ہے۔ صدقہ دے جو مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو اچھے سے کھلائے پلائے۔ حدیث میں ہے، جو شخص اس دن اپنے گھر والوں پر فضا کرے گا، خرچہ کرے گا، اللہ اس کے رزق میں سال بھر برکت دے گا۔ گناہ سے بچے، ذکر کرے، قرآن پڑھے، اور سب سے ضروری، کسی سے ناراض ہے تو معافی مانگ لے۔ کربلا کا پیغام۔ 9 اور 10 محرم صرف عبادت کا وقت نہیں، یادگار ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا بھی۔ انہوں نے حق کے لیے کھڑے ہو کر دنیا کو سبق دیا کہ سچ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا جائے، لیکن جھوٹ کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا۔ آج ہم بھی سوچیں، کیا ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں حق کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم امام حسین کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس عاشورہ سے ایک نیا ارادہ کریں۔ دوستو، 9 اور 10 محرم صرف ہسٹوری کا حصہ نہیں، یہ ایک زندگی کا پیغام ہے، صبر کا، ایمان کا، سچائی کا اور اللہ سے تعلق کا۔ تو اس عاشورہ ہم سب ارادہ کریں، روزہ ضرور رکھیں، دعاؤں میں اپنے لیے، امت کے لیے دعا کریں، گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے عمل بہتر بنائیں۔ اور اگر یہ ویڈیو نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ، اور چینل کے سبسکرائب ضرور کریں۔